پورہ لاہور سے۔ سوال ان کا وہی ہے جو زبان زد عام ہے آج کل۔ موسٹلی لوگ جن کو تھوڑا سیاسی شعور ہے وہ اس پہ غور کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ تو عمر ممتاز صاحب کہتے ہیں تاج پورہ لاہور کہ کل وہ جو 31 جنوری گزر گئی، نہ مریم نہ بلاول اور نہ ہی فضل الرحمان نے استعفے دیے، حکومت بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اب اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ وہ بہتر حکمت عملی کے تحت میدان میں آئیں گے اور حکومت گرا کر ہی سانس لیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اپوزیشن کو ہتھیار ڈال دینے چاہیے؟ آپ ہی اپوزیشن کو کوئی کام کا مشورہ دے دیں؟ نہیں، میں مشورے تو بالکل نہیں دیتا عمر صاحب۔ یہ بنیادی طور پہ ڈھیٹ لوگ ہیں، جو ان کی پرفارمنس رہی ہے، جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، خدا کی قسم تھوڑا سا ضمیر ہوتا یہ لوگوں کے سامنے نہ آتے، لیکن بس اللہ ہی معاف کرے، یہ بہت ڈھیٹ ہیں۔ یہ مچھلی پتھر چاٹ کے واپس مڑی ہے، یہ دوبارہ پتھر چاٹے گی پھر واپس مڑے گی، چونکہ اسی طرح کی اب میں فضل الرحمان صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا چند دن پہلے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں، اپنوں سے شکوہ ہوتا ہے۔ وہ شکوہ تھا، تو آپ اس کو شکوہ کہہ رہے ہو؟ آپ نے کیریکٹر اسیسینیشن کی ہے اس ملک کے سب سے محترم اور بڑے ادارے کی۔ وہ پارلیمنٹ نہیں ہے، افواج پاکستان۔ کہہ رہے ہو گے گلے شکوے، وہ گلے شکوے تھے۔ وہ فوٹیج ہو تو میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں۔ یعنی نہ اپنے گرے بانوں میں دیکھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں پرفارمنس کیا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ۔ ایک عجیب و غریب سا کیریکٹر ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں اونٹ۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ عمران خان نے جو ورلڈ کپ جیتا تھا وہ تو ہماری حکومت میں جیتا تھا، اور تمہاری حکومت کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ کہاں سے آ گئی تمہاری حکومت؟ یعنی اندازہ لگاؤ بھونڈے پن کا۔ کوئی جھوٹ بھی بولنا ہے، کوئی یار کو سلیقے کا بولو، کو بھونگی مارنی ہے، کہ سوچ سمجھ کے مارو کہ جی ہماری حکومت تھی اس وقت جب ورلڈ کپ جیتا تھا، تو عمران کا کیا کمال ہے، سبحان اللہ۔ وہ واقعی کہتے ہیں لمبے آدمی کی نا عقل جو ہے گٹوں میں ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتر حکمت عملی، نہ ان کے پاس حکمت ہے، نہ ان کے پاس اعمال ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ملک کی حالات ہیں۔ میں جانتا ہوں بڑے گلے شکوے خود مجھ کو بھی ہیں، پیڑی پرفارمنس ہے، ٹیم میچور نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ میں بھی بتھیری بک بک کرتا رہتا ہوں۔ میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ چونکہ میرا پی ٹی آئی کے ساتھ میری وابستگی تھی یا ہے تو میں ان کی ہر چیز کو جسٹیفائی کروں گا۔ نہیں، میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، میں نے تو پیپلز پارٹی کے لیے بھی جیلیں کاٹی ہوئی ہیں، لیکن جب عقل سمجھ آ گئی تو نہیں کیا، ختم۔ I detached myself۔ سو یہ نہیں ہے بالکل، لیکن میں جب بار بار سوچتا ہوں کہ اتنے سالوں کی تباہی بھائی، اس کے بعد اتنی بے چینی بے قراری مجھے بھی زیب نہیں دیتی، اور جو بھی سینسیبل آدمی ہوگا وہ پورا ٹائم دے گا، کم از کم 5 سال۔ جو عمران نے بھی جو غلط بات کی ہے کہ 5 سال کا تو وقت میں یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، بھائی بتاؤ پھر، آپ کو نہیں پتا ٹرم تو 5 سال کی ہوتی، تو آپ ملی ہے تو کچھ کر کے دکھاؤ، ورنہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے سے پہلے سوچنا تھا۔ سو وہ اپنی جگہ پہ، ان کا حال یہ پلے نہیں تیلا کر دی پھر دی ملا ملا، اپنی تو کسی کی کوئی ان میں سے حیثیت نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں، میں اکیلا نہیں، پاکستان کے چینلز پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت، جتنے ہمارے اینکرز ہیں یا اینالسٹ ہیں، میجورٹی جو جن کے اوپر موریں نہیں لگی ہوئی، جو سٹیمپڈ نہیں ہیں، جو نیوٹرل ہیں یا جو اپنی آزادانہ غیر جانبدارانہ رائے رکھتے ہیں، وہ سبھی اس بات پہ متفق تھے کہ جی اس سے نکلنا کچھ نہیں، استعفیٰ دو۔ کیوں بھائی؟ یہ کوئی پانی کا گلاس ہے تمہیں دے دیا جائے استعفیٰ دو؟ کیوں دو بھائی؟ وجہ تم نے کون سے ہے؟ وہ نوبت ہی نہ آتی، تم لوگ اس طرح یہ جمہوریت کے ریلے میں خس و خاشاک کی طرح نہ بہتے۔
اگر تمہاری کوئی اوقات ہوتی، یہ ممکن نہیں تھا اتنی دیر اقتدار میں رہنے کے باوجود 3 بار وزیر اعظم کو وجہ ہی تھی نا، ہوائی کام ہے سارا، جیسے مکھن سے بال نکالتے اٹھا کے عدالتوں نے بھی باہر پھینک دیے، پھر باز نہیں آتے ڈھیل. اس کی وجہ ہے یہ فارچون ہنٹرز ہیں، یہ مہم جو ہیں، یہ کرتے رہیں گے. ان کی دہاڑیاں نہیں، یہ تو ایک چھوٹا لفظ ہے، ان کے دہاڑے مر گئے. میں نے پچھلے دنوں ایک بات کی ہے کہ پاکستان کی ساری جیلیں، ساری، کوئی سروے کرو، جو لوگ فائنینشیل کرائمز کے سزا یافتہ ہیں اب جیلوں کے اندر ہیں، سارے پاکستان کی جیلیں. ان میں ڈبل شاہ ٹائپ ہوں، ان میں چور ہوں، ان میں ڈاکو ہوں، ان میں رازن ہوں، ان میں کسی بھی قسم کا مالی کرائم جس نے کیا ہے، پتا کرو کتنے پیسوں کے جرم میں وہ جیل میں بیٹھا ہے، اس کا پھر ایک ٹوٹل تیار کرو. ٹوٹل یہ جتنے لوگ ہیں ان کی ایک دہاڑی پاکستان کے مالی جرائم میں ملوث مجرمان کی زندگی بھر کے فراڈ پہ بھاری ہے. خدا کا خوف کرو. 2.5 سال ہوئے پی ٹی آئی کو، خدا کی قسم نہ ڈیفینڈ کبھی کیا ہے، نہ اب کر رہا ہوں، نہ آئندہ کروں گا. ٹرم تو ان کی پوری ہونے دے، پھر دیکھیں صحیح ہوتا کیا ہے. لیکن خدا کا خوف کرو یار، تم مستقل اقتدار کیا تم نے؟ چودھری پرویز الہی نے پنجاب چھوڑا تو بڑا پیسہ تھا پنجاب کے پاس، یہ چھوڑا پنجاب بھی انڈر ٹیک تھا. ہم تو دیکھتے ہیں نا اوور ہیڈز، تو انڈر پاسز، تو سڑکیں، تو یہ ٹرینیں. خدا کا خوف کرو. یہی سارے وہ ڈھونگ تھے، ننگی چٹی لوٹ مار کے علاوہ یہ وہ سارے ڈھونگ اور ڈرامے تھے جسے معصوم عوام خرید لیتے ہیں. they buy it because ان کو 73 سال آپ نے طے کیا نا کہ ہمیں ایٹمی طاقت بننا ہے، نہ کوئی آگا نہ پیچھا، پوری گاڑی تم گھٹیا قسم کی 800 cc نہیں بنا سکتے. ایٹمی طاقت بننے کا فیصلہ کیا، بنا لیا. تم نے اقتصادی طور پہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا؟ کھلواڑ ہی کرتے رہے. یہ اسی طرح کا کیس ہے. اور میں کوئی بالکل نئی بات نہیں کر رہا. جب میں نے یہ بات کی تو میرے ساتھ اور بہت سارے، آپ ریکال کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں، بے شمار جتنا نیوٹرل آدمی، اس نے کہا نہیں پی ڈی ایم سے کیا نکل رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں نکلا. ان تیلوں میں سے کوئی تیل نکلنا بھی نہیں تھا، چونکہ ان کے اندر تھا کچھ نہیں. یہ پھوک ہی پھوک ہے. پھر آ جائیں گے کسی اور کوئی، اب کیا جی بہتر حکمت عملی کے تحت میدان میں آئیں گے. اوہ پہلے کیا تھا؟ پہلے تم سے بہتر حکمت عملی نہیں بنی. اتنے سال ہو گئے تمہیں یہی دھندا، یہی کاروبار کرتے ہوئے. سو پلیز اس لیے فکر نہ کریں عمر ممتاز صاحب. مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی کے ساتھ الٹیمیٹلی کیا ہوگا، لیکن ان کا فیوچر اگر کوئی ہے، اللہ معاف کرے، تو پھر میرا آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے اس ملک میں.